آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وام و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے، یہ فضا بنے ہیں۔ درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ، یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گاڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق، آدمی کے حسن اخلاق اچھے ہوں۔
نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ حنا نقضي يومنا في البحر الأحمر وانت تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق سکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچہریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہونا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے، تو